میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے ہزاروں کے اعتبار سے بے مثال ہے. ان کی قدرت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اور بے شمار ہے. موافقت میں آ گئی تو بیڑا پار، اور اگر مخالفت میں آ گئی تو بیڑا خراب. اور اسی طرح خزانے جو اللہ پاک کے نعمتوں کے یہ بھی بے شمار ہے، تکلیفوں کے یہ بھی بے شمار ہے، کوئی حد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑا 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 اتارتے رہتے بڑھا. انسان کے اوپر 4 منزلیں آتی ہیں. ایک منزل تو ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل قبر کے پیٹ کی، چوتھی منزل آخرت، اور وہ آخری منزل ہے. اور دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. ماں کا پیٹ بہت چھوٹا، اس کے مقابلے میں دنیا کا پیٹ بہت بڑا، اور دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں عالم برزخ جو ہے یہ بہت ہی بڑا. صرف قبر کی جو زمینیں اتری ہی نہیں ہوتی، بلکہ عالم برزخ جو ہے بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بعد میں قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے تو روح کا بدن سے جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے، دنیاوی لائن کا نہیں بلکہ برزخی لائن کا. دنیا کے اندر روح کا بدن سے جو تعلق ہے وہ روح انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے، یعنی اور روح کے ذمے بدن کے 2 خدمتیں، روح کے ذمے بدن کی 2 خدمتیں. کیونکہ اللہ جو چیز بناتے ہیں تو اس کے ذمے کوئی کام ڈالتے ہیں. جیسے آنکھ ہے تو اس کے ذمے دیکھنا، کان ہے اس کے ذمے سننا، سورج ہے تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روشنی پہنچاوے، گرمی پہنچاوے، اعتدال کے ساتھ، اندھا دھند نہیں. اسی طرح زمین ہے، اس کی ڈیوٹی ہے پھل فروٹ، ترکاری، اناج وغیرہ اس میں سے اگے. اسی طرح پانی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ آدمی کی پیاس بجھے، اس کے اندر کشتیاں چلیں. تو جتنی بھی چیزیں اللہ پاک بناتے ہیں ان کے ذمہ کام ڈالتے ہیں اللہ، ان کی ڈیوٹی بناتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بناتے ہیں. لیکن بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام اس چیز کے حوالے کیا، بعض مطلب وہ کام بدل دیتے ہیں اللہ پاک، بعض مطلب ایسا کرتے ہیں. یا تو اللہ غیبی مدد کرنے کے لیے بدلتے ہیں، جب انہیں غیبی مدد کرنی ہو تو اس کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں. غیبی مدد میرے محرم کی 10 تاریخ ہے. کئی نبیوں پر، ان کے ماننے والوں پر اللہ پاک نے غیبی مدد کی. نبیوں پر اور ان کی بات کے ماننے والوں پر اللہ پاک نے جب غیبی مدد کی تو ڈیوٹی بدل دی، اس کا کام جو تھا وہ بدل دیا. سمندر جو ہے وہ ڈبو نہیں سکا بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آگ جو ہے وہ جلا نہیں سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ آگ کی ڈیوٹی جلانا ہی ہے، لیکن وہ ڈیوٹی بدل دی اللہ نے اپنی غیبی مدد کی وجہ سے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی بدلتے ہیں غیبی پکڑ کی وجہ سے. بعض چیزوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں غیبی پکڑ کی وجہ سے. کسی کی غیبی پکڑ کرنی ہوتی ہے تو اللہ ڈیوٹی بدل دیتے ہیں. جیسے ہاتھیوں کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا اور اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ اور ان کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر. اب یہ چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر کے اوپر سے ڈالے تو عام طور سے ان کنکر اور پتھروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مت چاہیے. یہ عام طور سے گریان سے کوئی کنکر یا چھوٹا کنکر، چھوٹا پتھر ڈالا جائے، جس کو لگے گا تھوڑا مت پھر مل جائے گا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن وہاں پر اللہ پاک نے غیبی پکڑ کرنے کے لیے ڈیوٹی بدل دی اور وہ کنکر اور پتھر ایسے ہوئے کہ جنہوں نے چھید کر دیا اور ان کی موت کا سبب بنے. بعد میں زبان اللہ ایسا نہیں کرتی،
کبھی تو غیبی مدد کی وجہ سے ظاہری اسباب کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں، اور کبھی غیبی پکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سمجھانے کے لیے ڈیوٹی بدل دیتے ہیں. اس میں کسی کی غیبی مدد، کسی کی غیبی پکڑ اس وقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کو سمجھاتا ہے دیکھو میں ایسا قدرت والا ہوں. اس کے لیے بھی بات مرتبہ اللہ پاک جو ہے یہ ڈیوٹی بدل دے. تو میرے محترم دوستوں، یہ جو عشرہ محرم ہے اس کے اندر ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ہوئی. یہی 10ویں محرم کا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں گئے. یہی 10ویں محرم کا دن تھا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر سے پار ہوئے اسی دن. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکلے تھے صحیح ثابت، مچھلی نے جو اگل دیا تھا وہ یہی 10 محرم کا دن تھا. لبنان کے اندر ایک جگہ ہے الجیا، بیروت کے آگے ہے. اس الجیا کے اندر مچھلی نے آپ کو اگل دیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور پڑ گئے تھے، حالانکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ہوا کہ آپ کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو کشتی کا جو چلانے والا تھا چہرہ آپ کا بڑا نورانی، چہرہ آپ کا ایسا نورانی تھا کہ لوگ دیکھ کر دل کے اندر کشش پیدا ہوتی تھی. ایسا چہرہ تھا مبارک. لیکن ایک بات حضرت یونس علیہ السلام سے ایسی ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے ترقی کے لیے، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے برباد کرنے کے لیے. آزمائش دونوں کی آتی ہے، نبیوں کی بات ماننے والوں کی اور نبیوں کی بات نہ ماننے والوں کی، ان کو بھی آزمائش آتی ہے. ایسی زبردست آزمائش آتی ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. فرعون کی ایسی آزمائش آئی تو مقابلہ نہیں کر سکا، قارون بھی مقابلہ نہیں کر سکا، حامان بھی مقابلہ نہیں کر سکا. حالانکہ یہ لوگ بڑے بڑے تھے اپنے اپنے زمانے کے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آئی تو اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ جل جلالہ و من والہ جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا وہ بھی بتاتے ہیں. اگر مان لے آدمی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا آزمائش کے ساتھ. آزمائش تو ہوگی اس پر لیکن بیڑا اس کا پار ہوگا. اور اگر وہ نہ مانے تو بھی بیڑا اس کا ایک دم غلط نہیں ہوگا، بلکہ مختلف لائن سے اسے آزمائش میں ڈالیں گے اور اس کی ہدایت کا سامان کریں گے اور اس کی ہدایت کا انتظام کریں گے. اگر وہ مان لے تو بیڑا پار ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو بھی اس کا بیڑا غلط نہیں کریں گے بلکہ اس کی ہدایت کا سامان انتظام کریں گے، پھر کریں گے. بس بالکل ہی ہر گرمی میں آدمی آ جائے تو پھر اخیر میں جا کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ایسا کہ پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرنے کے لیے تو بہت اس میں بھی تھوڑی آزمائش کے بعد پھر بیڑا پار کرتے. تو حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی بات ایسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے. یہاں تک کہ وہ جو کشتی چلانے والا تھا، جب یونس علیہ السلام اس کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو کشتی چلانے والے نے یوں کہا کہ ہماری اس کشتی کے اندر ایک آدمی کا وزن زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے اس کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہو تو کم سے کم ایک آدمی جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا جائے. کون تیار ہوگا پانی میں جانے کے لیے؟ ایک پانی میں چلا جائے تو باقی سب کی جان بچ جائے. ایک اپنے آپ کو قربان کر دے تو باقی سب کی جان بچ جائے. یہ قربانی اگر آدمی کی سنجیدگی کے ساتھ ہو تو سب کی زندگیاں بن سکتی ہیں. آدمی اگر قربانی کرے اپنے آرام کو قربان کرے، اپنے کھانے کو قربان کرے، اپنے کپڑوں کو قربان کرے، اپنے مکان کو قربان کرے،
تو یہ قربانی جو ہے دوسروں کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہے، ان کو آرام کا سبب بن جاتی ہے. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ساری حکومت آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ساری حکومت آئی. عبد الملک ابن مروان اور عبد العزیز ابن مروان یہ دو بھائی تھے. عبد الملک ابن مروان کے تو بہت سے بیٹے تھے اور عبد العزیز ابن مروان کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے. اور عبد الملک ابن مروان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، اور فاطمہ کی شادی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے ہوئی تھی. فاطمہ کی شادی اور بہت کچھ شادی میں دیا گیا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور پورا ہوا تو سارا معاملہ جو تھا وہ حضرت حسن کے ہاتھ میں آیا، جو آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماتحت لوگوں نے نہیں مانی، تو حضرت حسن جو تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے ساتھی بات مانتے نہیں ہیں تو زبردست نقصان ہوگا اور قتل و غارت ہوگا اور لوگ تباہ اور برباد ہوں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مہینے میں انداز لگا کر اور یہ سارا معاملہ حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا. حضرت معاویہ بہت سوجھ بوجھ کے آدمی تھے. حضرت حسن نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں معاملہ جائے گا، میرے ہاتھ میں سے تو حکومت گئی تو گئی، لیکن لوگوں کی جانیں بچ جائیں، لوگ دینداری پر آ جائیں، لوگ دینداری میں ترقی کریں، اللہ کے احکامات پورے ہونے لگے. ان باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور سالہ سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو چلایا. تاریخ کی کتابوں میں ان کے چلانے میں کتنا فائدہ ہوا، کہاں کہاں تک دین پہنچا اور کہاں کہاں تک فتح ہوئی، یورپ تک فتح ہوئی، ہر جگہ فتح ہوتے چلے جاتے، فتح کرتے چلے جاتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بہت اچھی طرح معاملے کو سنبھالا. اب اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں گیا اور حکومتوں کے ہاتھ میں حضرت یہ ایک تو عبد الملک ابن مروان اور ایک عبد العزیز ابن مروان، یہ دو بھائی تھے. اور عبد الملک ابن مروان کے بیٹے کئی تھے اور عبد العزیز ابن مروان کے بیٹے صرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے. اب اس نے جب سارا نظام کو حوالے کیا تو عبد الملک ابن مروان کے ایک بیٹے کے حوالے ہوا، لیکن وہ دیندار نہیں تھا. عبد الملک ابن مروان کا جو کئی بیٹے تھے آج سے بھی کچھ آگے پیچھے، لیکن ان میں دینداری نہیں تھی، دنیا کی محبت تھی. تو اس بیٹے نے جب حکومت ہاتھ میں آئی تو بڑے ظلم کیے اور جو ہاشمی خاندان تھا حضرت علی والا، کیونکہ حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت حسن 6 سال نظام ان کے ہاتھ میں آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہاشمی خاندان تھا ان ہاشمی خاندان پر ان لوگوں نے ظلم کرنے شروع کر دیا، خوب ظلم کیا اور وہ لوگ برداشت کرتے رہے. ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کیا، ان کو در سے بے در کر دیا، سب کو پریشان کیا. اس آدمی نے جو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا تھا، پھر اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس کا انتقال ہوا تو اب اس کے بھائی کے ہاتھ میں حکومت آئی. اس کا نام سلیمان ابن عبد الملک تھا. سلیمان کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو پھر اس نے بھی یہی کام کیا جو اس کے بڑے بھائی نے کیا. اس نے سلیمان نے بھی بڑے مظاہر کیے، لیکن اس کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اسے اپنی آخرت کا فکر ہوا. بعض مرتبہ آدمی کو مرنے کے وقت میں اپنی آخرت کا فکر ہوتا ہے، میرا آخرت میں کیا ہوگا، کیونکہ آخرت کے تو قائل تھے ہی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قبر کے اندر زندہ ہونا، حشر کے میدان میں زندہ ہونا، پھر وہاں پر حساب کتاب ہونا، اس کے بعد یا جنت میں یا جہنم میں، انسانی باتوں میں وہ قائل تھے. لیکن چونکہ آخرت نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو باوجود قائل ہونے کا کوئی فکر نہیں ہوتا. کچھ نہ سمجھ جاتی آخرت کے قائل ہونے کے باوجود چونکہ وہ آخرت نظروں کے سامنے نہیں،
تو اس بنا پر اس کا کوئی فکر نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت کا بار بار تذکرہ ہو, بار بار کوئی بولے اور کوئی سنے, پھر یہ بولے اور وہ سنے. اس طریقے سے بار بار جب اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا تو دل کے اندر بات آئی تو آدمی کو فکر ہوگا. یہ جب بار بار تذکرہ کرتے ہیں یہ باتیں ہی باتیں نہیں ہے بلکہ ہوگا. جب ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا, یہ چیز آدمی کے دل میں آ جاتی ہے. کیونکہ مرد یہ بات بڑی کامیابی اور دنیا کے اندر یہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد دینداری پر ہے. اور دینداری جو ہے اس کے اندر 7 لائن کا جو ایمان, 4 لائن کے اعمال اور دعوت کی فضا, یہ 3 باتیں خلاصہ ہے پورے دین کا, جس کو پوری دنیا میں صدیوں اور نسلوں تک زندہ کرنے کی نیت کرنی ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا ہے. 7 لائن کا ایمان آمنت باللہ ہے, وہ ملائکتہ ہی, وہ کتبہ ہی, وہ رسلہ ہی, والیوم الآخر, بل قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, بل بعث بعد الموت. یہ 7 لائنیں ایمان لایا میں اللہ پر, فرشتوں پر, آسمانی کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 7 لائن کا ایمان ہے. اور اس کے ساتھ 4 لائن کے عمل ہیں. وہ 4 لائن کیا ہے؟ ایک لائن تو ہے عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور دوسری لائن ہے معاشرت کی, یعنی رہن سہن, یعنی گھریلو زندگی نبوی طریقے پر آ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گھریلو زندگی آ جائے. اور تیسری لائن ہے معاملات, لین دین اور کاروباری زندگی جو ہے یہ بھی نبوی طریقے پر آ جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کو ختم نہیں کیا اور کاروباری جو زندگی ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا, بلکہ آپ تو بڑے بے چین ہوتے تھے کہ کوئی گھرانہ یا کوئی خاندان میرے کو ٹھہرا دے تو میں اس کے اندر ساری گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی کی جو شریعت ہے یہ میں ان لوگوں کو بتاؤں, اور وہ لوگ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ بنے, بہت اونچا ان کا مقام ہو جائے. لیکن مکہ مکرمہ میں رہنے والے سارے ناقدر نکلے, اور جو لوگ حج کو آتے تھے وہ سینکڑوں بتوں کے پوجنے والے لوگ آتے تھے, وہ بھی ناقدر نکلے. جب آپ یہ فرماتے رہے من ینصرنی ومن یعدینی ومن یمنعنی, بتاؤ کون میری مدد کرے گا, کون میرا ساتھ دے گا, کون میرے کو ٹھکانہ دے گا, تاکہ میں اسے نمونہ بنا دوں, لوگوں کے لیے رہبری ہو جائے گی. لیکن وہ نمونہ تو کیا بناتے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے تو یہ لوگ آپ کے چہرے پر تھوکتے تھے اور آپ کے اوپر دھول ڈالتے تھے, اور آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالتے تھے, اور آپ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے تھے تو آپ کے گلے میں ٹھنڈا ڈال کر کھینچتے تھے, آپ کے اوپر دم گھسنے لگے اور آپ مر گئے. یہ ساری حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. جون سے راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے, 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی, ہر طرح کی تکلیف پہنچائی. آپ کو فکر یہ تھا کہ کوئی گھرانہ مجھے قبول کرے, کوئی علاقہ مجھے قبول کرے, تاکہ میں وہاں آخری نبی ہوں تو ساری بات بتا دوں. یہ خوش نصیبی مدینے والوں کے لیے تھی. مدینے والوں نے آپ کو بلایا اور مدینے والوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد بنائی, اور مسجد کے اطراف کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے, اور مسجد کے اندر جو اعمال پوری دنیا کے اندر زندہ کرنے تھے وہ اعمال چالو کر دی. مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ, اللہ کا ذکر, ایمان کی منیسی, قرآن پاک کی تلاوت, گرم گرم آنسوؤں کا بہانا, ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا, دل گرانا, تل ملانا, دل ملانا, ٹس مسانا, دعائیں مانگنا, نمازوں کا پڑھنا, باہر سے آنے والی کوئی جماعت ہو تو اس کا خیر خبر دینا, انہیں محلوں کے اندر بھیجنا, محلوں سے کام کر کے آنے تو پھر دیکھنا کہ کتنا کام سیکھے, پھر دوسرے محلوں میں بھیجنا, وہاں سے کام کر کے آئے پھر دیکھنا کتنا سیکھے. ہاں یہ تو بہت سیکھ چکے پورا. پھر اس کے اوپر ایک امیر بنایا جاتا تھا, ان سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ تم اپنے علاقے میں اور وہاں پر جا کر ایک سیدھی ساری مسجد بناؤ, مسجد نبوی جیسی مسجد بنا دو, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بن جاتی ہے. ایسی گھنٹے 1.5 گھنٹے والی مسجدیں ہم لوگوں نے بھی عربوں کے ساتھ مل کر بہت بنائی قبیلوں کے اندر, ابھی تک وہ مسجدیں ہیں.
مسجد میں تو دیر بھی لگتی تھی، سیدھی ساری مسجد ہوتی تھی، تو جا کے تم مسجد بناؤ اور اس کے اندر یہ سارے اعمال کرو جو تم نے اپنی نظروں سے دیکھے. اور بازار تو تمہارا ہے ہی اور گھر تمہارے ہیں، تو بازار کے اندر نقل اتارو مدینہ منورہ کے باہروں کی، اور گھر کے اندر نقل اتارو مدینہ منورہ کے گھروں کی. تو یہ مدینہ منورہ والی بات وہاں منتقل ہو گئی. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وہ وہاں پر بھی آئے گی. تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ مسجدیں بننی شروع ہو گئی اور ان میں اللہ کی غیبی مدد آنے والی بات بھی شروع ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے تھے. آپ کو بہت فکر تھا کہ دنیا بھر کے لوگ مدینہ منورہ تو آ نہیں سکیں گے، تو پوری دنیا میں یہ دین کیسے پہنچے اور یہ دعوت کیسے پہنچے. تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے، جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے اور ان جماعتوں کو 3 باتیں بتاتے تھے. سونے والوں کو ذرا جگہ دو، بہت بڑا مجمع روزے سے ہوگا، اللہ جزائے خیر دے. اور باوجود روزے کے بیٹھے ہی سے روزہ رکھنے کے بعد آدمی جب چاہتے کہ فجر کی نماز پڑھ کے میں سو جاؤں. لیکن جانتے ہی یہ لوگ روزے کی حالت میں بیٹھ کر دین ایمان کی بات کو سن کر اس کو چلائیں گے، اس پر چلیں گے، عالم کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے، یہ روزہ بڑا کارآمد ہوگا. لیکن انسان ہے، اگر رات کو شہری کے لیے بھی ان کو اٹھنا پڑا اور یہ عشر محرم کی رات تھی تو اس کے اندر دعا وغیرہ مانگنے میں بھی خوب لگے اور لگنا ہی چاہیے. تو جس کے اندر حیرت میں لانے والے معاملات اللہ پاک نے کیے، جس کو میں بتاتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا وغیرہ، اس پر سے بات اور طرف چلی اور طرف چلے اس دل کو حرض دی. کیونکہ جو مجمع آتا ہے مختلف خیال کا تو اللہ پاک کا یہ انتظام ہے کہ فجر کا بیان ہو یا اس کے بعد والے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر اس آنے والے مجمع کی رعایت ہو جاتی اور بات ہر ایک کے پلے پڑ جاتی. کسی بھی ایک خیال کا آدمی تو نہیں آتا، بہت سے دعوت کا کام کر کے آتے ہیں، انہیں واپس جانا ہوتا ہے گھروں پر، بولنے کے لیے جانا ہوتا ہے. بہت سے دعوت کا کام کر کے آتی ہے، پھر انہیں سبق پورا کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے تو ہر ایک کو رہبری ملے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے 24 گھنٹے کے معمولات کے اندر اگر آدمی شریک ہو جائے تو اللہ پاک اسے رہبری کرتے. ہم لوگوں کے دل میں جو بات آتی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ہمیں جو سمجھنا ہوتا تھا وہ ان کے بیان میں آ جاتا. اور آپ کے چلے جانے کے بعد پھر مولانا انعام صاحب کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ رہا. اب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اب بھی اللہ کا وہی معاملہ ہے. مجمع آتا ہے مختلف خیال کا تو اللہ پاک کا یہ انتظام ہے کہ فجر کا بیان ہو یا اس کے بعد والے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر اس آنے والے مجمع کی رعایت ہو جاتی اور بات ہر ایک کے پلے پڑ جاتی. کسی بھی ایک خیال کا آدمی تو نہیں آتا، بہت سے دعوت کا کام کر کے آتے ہیں، انہیں واپس جانا ہوتا ہے گھروں پر، بولنے کے لیے جانا ہوتا ہے. بہت سے دعوت کا کام کر کے آتی ہے، پھر انہیں سبق پورا کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے تو ہر ایک کو رہبری ملے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے 24 گھنٹے کے معمولات کے اندر اگر آدمی شریک ہو جائے تو اللہ پاک اسے رہبری کرتے. ہم لوگوں کے دل میں جو بات آتی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ہمیں جو سمجھنا ہوتا تھا وہ ان کے بیان میں آ جاتا. اور آپ کے چلے جانے کے بعد پھر مولانا انعام صاحب کے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاملہ رہا. اب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اب بھی اللہ کا وہی معاملہ ہے. حیدرآباد کے ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب رات کے وقت میں آئے ایک مرتبہ، لیکن ہمارے کام کرنے والے بہت سوجھ بوجھ کے ہوتے ہیں. ان کو ٹھہرایا، ان کا اکرام کیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ تبلیغ کے اوپر میرے 28 اعتراض ہیں. 28 وہ پوچھنے کو میں آیا ہوں. لیکن ہمارے کام کرنے والے ہوش حواس والے ہوتے ہیں، کاروبار کا چلانا وہ جانتے ہیں، گھروں کا چلانا وہ جانتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا وہ جانتے ہیں. تو ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ بات پہنچ جائے اتنے بڑے آدمی پر، ورنہ معلوم سے کتنوں تک بات پہنچا سکے گا. تو ان سے کہا ابھی تو آپ آرام فرمائیں، یہاں پر صبح آپ کو ناشتہ کرا دیں گے نماز سے پہلے اور پھر آپ بیان میں بیٹھ جائیں. بیان جب پورا ہو جائے تو پھر بیان کرنے والے جو صاحب ہیں
ان کے کمرے میں جا کر آپ یہ اپنی 28 باتیں جو آپ کو پوچھنی وہ پوچھ لیں. انہوں نے کہا بہت اچھا. بیان کے اندر دکھا دیا, بیان ہمارا تھا اور ہم کو ان کے آنے کا پتہ بھی نہیں, کسی نے کہا نہیں. بیان ہوا تو پھر ساتھیوں نے ان سے یوں کہا کہ اب چلو کمرے میں چل کے پوچھ رہے ہوئے تمہاری 28 باتیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے رات کو مولوی صاحب سے ساری باتیں کہی کی تھی, تو ایک ایک بات کا چن چن کر میرے کو جواب مل گیا, اب کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو تمہارے آنے کا بھی پتہ نہیں اور وہ تم کو جانتے بھی نہیں, اور وہ تمہارے جتنے اعتراضات طبیعت پر ہیں اس کو بھی کسی نے نہیں کہا. اس سے انہیں بڑا تعجب ہوا. اس سے مولوی صاحب کو کس نے بتایا؟ انہوں نے ہم میں سے کسی نے نہیں بتایا. تو پھر وہ کمرے کے اندر آئے, انہوں نے کہا کہ میرے ایک ایک اعتراض کا پورا جواب مل گیا اور میں مطمئن ہو گیا, اور اب میں یہ کام کروں گا. تو میں نے کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, مولانا عمران صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ان کے بعد والا جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک یہ کر رہے ہیں. تو آپ حضرات بھی اگر اس طریقے سے جن سے بات کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو ذریعہ بنائیں گے لوگوں کے دلوں کے مطمئن ہونے کا. تو 7 لائن کا تو ایمان, 4 لائن کے اعمال اور دعوت کی فضا. اور دعوت کی فضا جو ہوگی پورے عالم کو سامنے رکھ کر اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر دعوت کی فضا بنائی جائے گی. کرنے والی ذات اللہ پاک کی, قدرت کو خلاف کرے, قدرت کو موافق کرے, آزمائش کے اندر ڈالتے ہی صحیح کام کرنے والوں کو بھی اور غلط کام کرنے والوں کو بھی, اور دونوں کی آزمائشیں الگ الگ لائن کی ہوتی ہے. اللہ پاک اس آزمائش کے اندر نوعیتیں بدلتے رہتے ہیں. آزمائش کے اندر نوعیتیں ہر ایک کی بدلتے رہتے, ایک دم سے برباد نہیں کرتے. اگر برا آدمی ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالا اور وہ ڈھنگ پر نہ آیا تو اللہ اسے ایک دم سے ختم نہیں کرتے, بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور اس کی ہدایت کا انتظام کرتے. پھر بھی وہ دھرمی پر رہا, پھر بھی اسے ختم نہیں کرتے, بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور ہدایت کا انتظام اللہ پاک کرتے رہتے. اخیر میں جا کر جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ تو ہر دھرمی پر آیا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو برباد کر دیتے ہیں. اور اس سے برباد کرنے کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے تو اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. قانون کو زمین کے اندر دھسا دیا, حامان اور فرعون کو سمندر کے اندر ڈبو دیا, قوم عاد کو تیز ہوا میں برباد کر دیا, قوم سمود باوجود کہ کاریگر قوم تھی لیکن ان پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبت لائے, وہ قوم سمود میں ختم ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم اس بچے کو الٹ دیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو اس طرح اللہ پاک مختلف لائن کی مصیبتیں لا کر ان کو پھر برباد کر دیتے ہیں اگر وہ ہر دھرمی پر آ جائے. اور اگر وہ سلیم الفطرت تھی اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھا تو پھر وہ دین داروں کے پاس اور دین کے کام کرنے والوں کے پاس آئے اور آ کر ان سے یوں کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ تمہارا اکیلوں کا نہیں ہے, اللہ ہمارا بھی ہے. اور نبی جو ہے وہ تمہارے اکیلوں کے نہیں ہے, وہ نبی ہماری بھی ہے. اتنی بات ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ کو راضی کیا اور نبی کو راضی کیا تو تمہارے ساتھ اللہ کی ریڈی بدل جاتی ہے. اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہم کو اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ بتا دو. کیا کرتے ہو جو آسمان میں تمہارے پر اللہ کی مدد آتی ہے اور ہمارے پر نہیں آتی, بلکہ ہمارے پر پکڑ آتی ہے آسمان سے. تو ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو, ہمیں بھی سکھاؤ. تم سکھاتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے کلمہ, اور دوسری چیز ہے نماز, اور تیسری چیز ہے نماز کا سیکھنا, اور اسی کے ساتھ نماز اللہ پاک کا دھیان جمانا, اور چوتھی چیز جو ہے لوگوں کا حق ادا کرنا.
چلو لوگوں کا حق ادا نہ کیا تو کرایا عمل ان کے پاس چلا جائے گا. اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اس میں کوئی دوسرا خیال نہ ہو. اور چھٹی چیز جو ہے اس کی فضا بنانا, اس میں ایک اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں, فضا میں ہوگا. اور فضا جو بنے گی وہ دعوت سے بنے گی. سنیا 6 نمبر آ گئے اس میں یا نہیں آئے؟ ارے کہو نا 6 نمبر آ گئے نا. اپنے تو پیر بھائی پیر کی کرے, مجاور اپنے بڑی دیوی کرے. اپنے تو ہر جگہ 6 باتوں کو لانا ہے. اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے اگر ان 6 نمبروں کی مشق. تو مسلم ان ساری باتوں کو سن کر چونکہ سلیم فطرت ہوتے ہیں وہ لوگ, وہ ان باتوں کو لے لیتے ہیں. لے لینے کے بعد پھر ان پر خدا کی تائید بھی آتی ہے. دوسروں کو بھی سمجھا دیں گے دیکھو ہم اور تم ایک تھے لیکن ہم نے ان کی بات مانی, دیکھو آسمانی مدد آئی. اور تم بھی اگر آسمانی مدد کو اتر پانا چاہتے ہو تو بات ان کی مانو. ان لوگوں کے لیے آسمانی مدد ہے. ان لوگوں کو کوئی خرچہ اپنی حفاظت کے لیے فوجوں کا رکھنا وغیرہ یہ ان لوگوں کے پاس نہیں. فوج وغیرہ یہ لوگ نہیں رکھتے, نکلتے ضرور ہیں, ہتھیار ضرور رکھتے ہیں. لوٹ مار کا زمانہ ہے تو اس میں ہتھیار اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں, خوش ہوئے رکھتے. لیکن یہ لوگ لڑائی بھڑائی والے آدمی نہیں. ان لوگوں کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں. ان کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں. پوری دنیا کے ملکوں میں سب سے بڑا خرچہ ہر ملک کا ڈیفینس کا. ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہوتی ہیں اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے. اور وہ لوگ روزانہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. اور کمانڈر ان چیف انہیں برابر حرکت میں رکھتا ہے اور وہ لوگ چلتے رہتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. اور پھر کمانڈر ان چیف کہتا ہے لیفٹ ٹرن, تو فوراً فوج جو ہوتی ہے بائیں طرف مڑ جاتی ہے. اب بائیں طرف چلنا شروع کر دیا, پھر دائیں طرف چلنا شروع کر دیا. کمانڈر کا حکم ہوا, پھر کمانڈر نے کہا اب آؤٹ ٹرن, تو ایک دم سے گھوم گئے اور اس طرف چلنا شروع کر دیا انہوں نے. کیونکہ ہمارا بھی جو اسکول کا زمانہ تھا, جرمن اور جاپان کی جنگ کا زمانہ تھا, وہ بمباریاں وغیرہ ہونے کا زمانہ تھا. تو اس کے اندر ہماری اسکول کے اندر بھی ہمیں اس کی مشق کرائی جاتی. اسکول کے جو بچے ہوتے تھے طلبا, تو ان کو برابر اس کی مشق کرائی جاتی ہے. ہم لوگ بھی کرتے تھے بس اس کی. اسی طرح ڈنڈے وغیرہ چلانا اس کی بھی مشق کی. اور پھر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ دور حدیث عربی تعلیم کے لیے بڑے مدرسے میں گئے, تو وہاں پر بھی جو مدرسے کے چلانے والے تھے وہ مجاہد تھے, انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے. تو انہوں نے بھی یہ ساری باتیں ٹرین کرائی, کس طرح ڈنڈا گھمانا, کس طرح کرنا, کس طرح آدمی کو اٹھانا, کس طرح پکڑنا, کس طرح اسے گرانا. یہ ساری چیزیں ہم نے اس زمانے میں مدرسے کے اندر رہ کر اس کی چھٹی کے زمانے میں ہم کرتے رہے. تو ہماری اسکول کی زندگی, مدرسے کی زندگی, اس کے اندر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہی. تو اس سے ہم کو اس کا اندازہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جاتا ہے, نبی کی بات کو مانا جاتا ہے, آسمان سے جو مدد آتی ہے, تو پھر ڈیفینس کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈیفینس جو ہے یہ آسمان سے آتی ہے, اور ڈیفینس جب آسمان سے آتی ہے تو اس سے سارے کام بن جاتے ہیں. آسمان کی مدد اتروانے کے لیے لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا. بھر لوٹا, کر وضو, بچھا مسلح, پڑھ نماز, بہا آنسو, پر مانگ دعا, اور دھرم سے مدد آ گئی. اب وہ سارے دیکھتے رہیں گے کہ ہو ان کی تو آسمانی مدد آئی جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. پریشان ہو گئے, آسمانی مدد کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور ایک صحابی بہت بڑے, ان کو ملک شام کی طرف جہاد کے لیے بھیجا.
تو جہاد کے اندر دعوت ہوتی تھی، لڑائی تو بڑے مزدوری کے درجے میں آتی تھی. 3 باتوں کی دعوت ہوتی تھی. پہلے تو ان کو بھیجا جاتا تھا جا کے کلمے کی دعوت دو، اسلم تسلم، خدا کی طاقت کو مانو تو تم مزے میں رہو گے. تو اگر خدا کی طاقت کو تسلیم کر دیا بس تو ان کی جماعت بنا کے مدینے بھیج دو، تو یہاں کی سیکھ کر جا کے کام شروع کر دی. اور اگر وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم نہ کرے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم سالانہ جزیہ دیا کرو، اور ہماری ماتحتی میں آ جاؤ سالانہ جزیہ دے کر. اور جب تم سالانہ جزیہ دو گے تو پھر تم سے لڑائی نہیں کریں گے بلکہ تم ہماری ماتحتی میں ہو جاؤ گے. جب وہ سالانہ جزیہ دے کر ماتحت ہو گئے تو پھر مدینہ منورہ کے لوگ آ کر وہاں پر بستے تھے، مسجدیں بناتے تھے، بازار بناتے تھے، گھر بناتے تھے، اور جو پادری وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے ان کو مارتے نہیں تھے، ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو وہ لوگ سارے وہاں کے رہنے والے دیکھنے آتے تھے، جزیہ دینے والے، کہ بھائی ان کی عبادت تو بہت اچھی، ان کے بازار جو ہے اس کے اندر بڑا انصاف، ان کے گھر جو ہے اس کے اندر بڑی روحانیت، ایک دوسرے کی بڑی خیر خبر لینے والے، اپنی ذاتی زندگی قربان کر کے دوسرے کی زندگی بنانے والے لوگ ہیں، بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں یہ. تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی اب تو ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان سے کہا کہ تمہارا سالانہ جزیہ جو آتا تھا اب تم سے جزیہ نہیں لیں گے، ہم اب تم سے زکوٰۃ دیں گے اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کریں گے. تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ہم تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کریں گے. وہ زکوٰۃ ان کے غریبوں کے اندر تقسیم ہونے لگی اور جزیہ لینا ان کا بند کر دیا. اور پادری صاحب جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا ہاتھ نہیں ڈالا. پادری صاحب اپنا کام کرتے رہے. تو 7 9 کا تو ایمان، 4 9 کے اعمال اور دعوت کی فضا. اور دعوت کی فضا جو ہوگی پورے عالم کو سامنے رکھ کر اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر دعوت کی فضا بنائی جائے گی. کرنے والی ذات اللہ پاک کی، قدرت کو خلاف کریں، قدرت کو موافق کریں، آزمائش کے اندر ڈالتے ہی صحیح کام کرنے والوں کو بھی اور غلط کام کرنے والوں کو بھی، اور دونوں کی آزمائشیں الگ الگ لائن کی ہوتی ہے. اللہ پاک اس آزمائش کے اندر نوعیتیں بدلتے رہتے ہیں. آزمائش کے اندر نوعیتیں ہر ایک کی بدلتے رہتے ہیں، ایک دم سے برباد نہیں کرتے. اگر برا آدمی ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالا اور وہ ڈھنگ پر نہ آیا تو اللہ اسے ایک دم سے ختم نہیں کرتے بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور اس کی ہدایت کا انتظام کرتے. پھر بھی وہ دھرمی پر رہا پھر بھی اسے ختم نہیں کرتے بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور ہدایت کا انتظام اللہ پاک کرتے رہتے. اخیر میں جا کر جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ تو ہر دھرمی پر آیا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو برباد کر دیتے. اور اس سے برباد کرنے کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. قانون کو زمین کے اندر دھسا دیا، حامان اور فرعون کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، قوم عاد کو تیز ہوا میں برباد کر دیا، قوم سمود باوجود کہ کاریگر قوم تھی لیکن ان پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبت لائے، وہ قوم سمود میں ختم ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم اس بچے کو الٹ دیا اور وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی. تو اس طرح اللہ پاک مختلف لائن کی مصیبتیں لا کر ان کو پھر برباد کر دیتے ہیں اگر وہ ہر دھرمی پر آ جائے. اور اگر وہ سلیم الفطرت ہے اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھا تو پھر وہ دین داروں کے اور دین کے کام کرنے والوں کے پاس آئے اور آ کر ان سے یوں کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ تمہارا اکیلوں کا نہیں ہے، اللہ ہمارا بھی ہے. اور نبی جو ہے وہ تمہارے اکیلوں کے نہیں ہے، وہ نبی ہماری بھی ہے.
اتنی بات ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ کو راضی کیا اور نبی کو راضی کیا، تو تمہارے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہم کو اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ بتا دو، کیا کرتے ہو جو آسمان میں تمہارے پر اللہ کی مدد آتی ہے اور ہمارے پر نہیں آتی، بلکہ ہمارے پر پکڑ آتی ہے آسمان سے۔ تو ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو، ہمیں بھی سکھاؤ۔ تم ہمیں سکھاتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے کلمہ، اور دوسری چیز ہے نماز، اور تیسری چیز ہے نماز کا سیکھنا، اور اسی کے ساتھ نماز اللہ پاک کا دھیان جمانا، اور چوتھی چیز جو ہے لوگوں کا حق ادا کرنا۔ چلو لوگوں کا حق ادا نہ کیا تو کرا کرایا عمل ان کے پاس چلا جائے گا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اس میں کوئی دوسرا خیال نہ ہو۔ اور چھٹی چیز جو ہے اس کی فضا بنانا، اس میں ایک اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں، فضا میں ہوگا، اور فضا جو بنے گی وہ دعوت سے بنے گی۔ سنیا 6 نمبر آ گئے اس میں یا نہیں آئے؟ ارے کہو نا 6 نمبر آ گئے نا۔ اپنے تو پیر بھائی پیر کی کرے، مجاور اپنے بڑی دیکھی کرے، اپنے ہر جگہ 6 باتوں کو لانا ہے۔ یہ بھی بتاتی ہوں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے اگر ان 6 نمبروں کی مشق کی۔ تو مسلم ان ساری باتوں کو سن کر چونکہ سلیم فطرت ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ ان باتوں کو لے لیتے ہیں۔ لے لینے کے بعد پھر ان پر خدا کی تائید غیبی آتی ہے، دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں دیکھو ہم اور تم ایک تھے لیکن ہم نے ان کی بات مانی، دیکھو آسمانی مدد آئی، اور تم بھی اگر آسمانی مدد کو اتروانا چاہتے ہو تو بات ان کی مانو۔ ان لوگوں کے لیے آسمانی مدد ہے، ان لوگوں کو کوئی خرچہ اپنی حفاظت کے لیے فوجوں کا رکھنا وغیرہ یہ ان لوگوں کے پاس نہیں، فوج وغیرہ یہ لوگ نہیں رکھتے، نکلتے ضرور ہیں، ہتھیار ضرور رکھتے ہیں، لوٹ مار کا زمانہ ہے تو اس لیے ہتھیار اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے ہیں، خود رکھتے، لیکن یہ لوگ لڑائی بھڑائی والے آدمی نہیں، ان لوگوں کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں، ان کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں۔ پوری دنیا کے ملکوں میں سب سے بڑا خرچہ ہر ملک کا ڈیفینس کا، ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہوتی ہیں اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے، اور وہ لوگ روزانہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور کمانڈر ان چیف انہیں برابر حرکت میں رکھتا ہے، اور وہ لوگ چلتے رہتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، اور پھر کمانڈر ان چیف کہتا ہے لیفٹ ٹرن، تو فلاں فوج جو ہوتی ہے بائیں طرف مڑ جاتی ہے، بائیں طرف چلنا شروع کر دیا، پھر دائیں طرف چلنا شروع کر دیا، کمانڈر کا حکم ہوا، پھر کمانڈر نے کہا اباؤٹ ٹرن، تو ایک دم سے گھوم گئے اور اس طرف چلنا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ ہمارا بھی جو اسکول کا زمانہ تھا، جرمن اور جاپان کی جنگ کا زمانہ تھا، وہ بمباریاں وغیرہ ہونے کا زمانہ تھا، تو اس کے اندر ہماری اسکول کے اندر بھی ہمیں اس کی مشق کرائی جاتی، اسکول کے جو بچے ہوتے تھے طلبا تو ان کو برابر اس کی مشق کرائی جاتی ہے، ہم لوگ بھی کرتے تھے بس اس کی، اسی طرح ڈنڈے وغیرہ چلانا اس کی بھی مشق کی، اور پھر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ دور حدیث عربی تعلیم کے لیے بڑے مدرسے میں گئے، تو وہاں پر بھی جو مدرسے کے چلانے والے تھے وہ مجاہد تھے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے، تو انہوں نے بھی یہ ساری باتیں ٹرین کرائی، کس طرح ڈنڈا گھمانا، کس طرح کرنا، کس طرح آدمی کو اٹھانا، کس طرح پکڑنا، کس طرح اسے گرانا، یہ ساری چیزیں ہم نے اس زمانے میں مدرسے کے اندر رہ کر اس کی چھٹی کے زمانے میں ہم کرتے رہے،
تو ہماری اسکول کی زندگی، مدرسے کی زندگی، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس سے ہم کو اس کا اندازہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جاتا ہے، نبی کی بات کو مانا جاتا ہے، آسمان سے جو مدد آتی ہے، تو پھر ڈیفینس کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈیفینس جو ہے یہ آسمان سے آتی ہے، اور ڈیفینس جب آسمان سے آتی ہے تو اس سے سارے کام بن جاتے ہیں. آسمان کی مدد اتروانے کے لیے لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا. بھر لوٹا، کر وضو، بچھا مسلح، پڑھ نماز، بہا آنسو، پر مانگ دعا، اور دھرم سے مدد آ گئی. اب وہ سارے دیکھتے رہیں گے کہ ہو ان کی تو آسمانی مدد آئی جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. پریشان ہو گئے، آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب تم کہو تو میں ترکیب بتا دوں کہ آسمانوں پر اللہ پاک تمہارے لیے بھی دعا کرے. بتا دوں؟ ارے کہو نا. آسمانوں پر فرشتے تمہارے لیے بھی دعا کریں، یہ ترکیب بتا دوں. ترکیب تو میں کہاں سے بتاؤں گا؟ تو قرآن میں حدیث میں جو بات ہوگی وہ ہوگی ترکیب. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ پاک رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں مانگتے ہیں. اور ایک لمبی حدیث ہے، اور آخر میں یہ فرمایا لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، لوگوں کو جو بڑی بات سکھاتے ہیں ان کے واسطے وہ دعا مانگتے ہیں فرشتے. لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. تو یہ جو نماز کی تعلیم کے حلقے آپ کرتے ہو اور اس میں ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہو، ان سورہ فاتحہ کے سکھانے اور چھوٹی سورت کے سکھانے پر آسمان پر فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جنہوں نے یونس علیہ السلام کے لیے دعا کی. کتنی بڑی بات ہو گئی. تمہارا پورا سفر وصول ہو گیا اس حدیث کو سن کر. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جماعت میں جاؤ گے تو وہاں پر بھی تم یہ کام کر سکتے ہو، اور گھر پر جاؤ گے تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر بھی ان کو نماز سکھا سکتے ہو. تو ہر جگہ وہاں فرشتوں کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی، اور فرشتوں کی دعا جسے مل گئی وہ بیڑا اس کا پار ہو گیا. لیکن فرشتوں کی دعا میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھنا. دعا تو فرشتے کریں گے، لیکن فرشتوں کی دعا کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی کوئی بات نہ ہو. اگر حرام کا کھانا یا حرام کا کپڑا ہے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یا یہ کہ جی لگا کے دعا نہیں مانگی، دھیان ادھر ادھر ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح بھلی بات کو پھیلایا کرو، بری بات سے بچایا کرو، کہیں وہ دن تم پر نہ آ جاوے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. دعوت کا کام چھوڑ دینے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ترکیب بھی آپ کو ہم کو کرنی پڑے گی کہ ہماری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں سے ہم بچیں. لیکن اس وقت ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے بچیں؟ اگر کاروبار کسی کا حرام کا ہے، حرام کا کھانا اور کپڑا کھانا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کیسے بچیں؟ ہاں بعض دن میں ایسے ہوں گے کہ ٹیلی فون کر دیں، کوئی بھی حرام چیز ہے ٹیلی فون کر دیں، میں تھوڑا چیز بند کر دو، وہ حرام ہمیں نہیں چاہیے. اور ایسے کئی مہینے دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انہوں نے جی لگا کے ٹیلی فون کر دیا، اور حرام کمائی کو بند کر دیا. لیکن اللہ پاک کو جب دینا ہے، ایک طرف سے بند ہوئی، دوسری طرف سے چالو ہو گئی حلال کی. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے کہ ٹیلی فون کر دے اور حرام حلال بن جائے. تو اس بنا پر دعوت کے کام کو کام بنانے کی نیت آپ بھی کر لیں. نیت پر معاملہ شروع ہو جائے گا اللہ پاک کا. اور اسی طرح دعوت کے کام کو کام بنانے کی جیسے نیت کرے گا، اسی طرح حرام کمائی کو حلال کی طرف لانے کے، حرام کا کھانا اور کپڑا
میں کھاؤں گا اور پہنوں گا، یہ نیت اگر کر دے تو نیت پر اللہ کا معاملہ شروع ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی. تو نیت کر لیں کہ ہمارا کھانا کپڑا حلال کا ہوگا، یہ نیت کر لیں. اور دوسرے یہ بھی نیت کرتے کہ جی لگا کے دعا مانگو گے. اور تیسرے یہ کہ دعوت کے کام کو کام بناؤ گے، نیت کر دی. نیت کرنے کے بعد دھیمے 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 آدمی کام کرتا ہے. یہ 3 چیزیں میں نے بتائی. اور جب دعا سے قبول ہونے کی ساری باتیں پیدا ہو گئی تو اس میں جب تم آخرت کی کوئی چیز مانگو گی تو وہ تو پوری ملے گی. آخرت کا جو تم مانگو گے وہ تو پورا ملے گا، جو بھی آخرت میں مانگو. لیکن دنیا کی اگر کوئی چیز مانگو گے اللہ پاک سے دعا میں تو اس کے اندر اللہ پاک تمہاری مصلحت کو سامنے رکھے گی. اور بندے کی مصلحت کو بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا. تو اگر دنیا کی کوئی چیز مانگو گے تو اس کے قبول ہونے میں اللہ پاک 5 ترتیبیں بناتے ہیں. کتنی؟ 5 ترتیبیں. ایک ترتیب تو یہ ہے کہ جو دنیا کی چیز مانگی اگر وہ مصلحت کے مناسب ہے، جلدی دینی، تو رات کو مانگی اور صبح وہ چیز مل گئی. بہت سے اس میں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے رات کو مانگا ہوگا، صبح اللہ نے دے دی. ایک ترتیب تو یہ ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً دینے میں نقصان ہے، دیر میں دینے میں فائدہ ہے. تو اللہ پاک دعا مانگنے پر دیتے نہیں، فوراً نہیں دیتے. جب فوراً نہیں دیتے تو پھر یہ روتا رہتا ہے اور اس کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے. خوشنما ید نالے شبائے تو، خوشنما ید نالے شبائے تو، ذوق ہادارم بازاری آئے تو. تیرا رات کا رونا میرے کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک کہتے. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب تو رات کو روتا ہے. تو اگر تیرا کام بنا دیا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ میرے کو کون خوش کرے گا؟ کتنی بڑی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ دیر کر دیتے، لیکن دیر کر کے پھر بعد میں دے دیتے ہیں، ایک مدت کے بعد دے دیتے ہیں. دیر کرنے کے بعد یہ دوسری ترتیب ہے. اور ایک تیسری ترتیب بھی ہے، وہ یہ کہ جو مانگا بندے نے وہ مصلحت کے خلاف ہے، مصلحت کے موافق کوئی اور چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اور چیز دے دی جو مانگا وہ نہیں دیا. جیسے حضرت مریم کی اماں نے جب حمل ٹھہرا تو لڑکا مانگا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے. لڑکا مانگا. ہمارے بہت سے کام کرنے والے دوستوں کی یہ عادت ہے کہ جب ان کے بیوی کا حمل ٹھہرا تو فوراً نیت کر لی اے اللہ تو لڑکا دے تاکہ میں اس کو مسجد کے کاموں میں لگاؤں. واقعی نہیں، میں ہنسی مذاق میں نہیں کہہ رہا، اور بالکل دل سے اللہ انہیں جزائے خیر دے، بالکل دل سے. نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ کوئی بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن یہ نیتیں کرتے ہیں اور اللہ ان کی نیتوں پر ایسے ایسے کام کرنے والے ان کی نسلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے. تو خیر حضرت مریم کی اماں نے جب ان کو حمل ٹھہرا تو اللہ پاک سے لڑکا مانگا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے. لیکن شان اللہ کی یہ کہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہو گئی، حضرت مریم پیدا ہو گئی. تو ان کی ماں کو بڑا صدمہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نئے ذکر کل انسا، جیسی لڑکی ہے اگر لڑکا آتا تو وہ ایسا نہ ہوتا جیسی یہ لڑکی جو ایک نبی کی ماں بنی بغیر شوہر کے. اور اس کے ماننے والے کروڑ کروڑ
مریم کی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کی وجہ سے. اور صرف عیسائی نہیں مانیں گے بلکہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں. حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا 10 محرم میں ہی ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر گئے، آج کی جو عاشورہ ہے 10 محرم، اس 10 محرم میں آسمان پر گئے. اللہ کی شان. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، دنیا کی کوئی چیز مانگی تو یا تو اللہ وہی دے دیتے ہیں جلدی یا دیر سے، یا وہ چیز بھی دیتے ہیں بلکہ کچھ اور دیتے ہیں جو مصلحت کے مناسب ہو. 3 ترتیبیں ہوئی اور ایک چوتھی ترتیب بھی ہے، کچھ نہیں دیتے اللہ دعا پر، لیکن آسمان میں جو بلا اتر رہی ہے اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ بلا اگر زمین کے اوپر آ جاتی تو سب کو ختم کر دیتی، سارا کاروبار اور سارا گھر سب ختم ہو جاتا. تو اس دعا پر اللہ نے جو مانگا وہ بھی نہیں دیا، دیر سے بھی نہیں دیا، اور مصلحت کے مناسب بھی نہیں دیا، بلکہ آنے والی بلا کو روک دیا. آنے والی بلا روک گئی. کتنی بڑی چیز ہوگی. تو اس لیے اگر کبھی جو مانگا وہ نہ ملا تو ذہن میں یہ کبھی نہیں لانا چاہیے کہ ہم مانگ رہے ہیں ہم کبھی ملتا تو ہے ہی نہیں. یہ کبھی ذہن کے اندر نہ لانا، کبھی زبان پر یہ جملہ بھی نہ لانا. آنے والی بلا پر لپک روک دیتے. مثال کے طور پر آپ کے 3 لڑکے ہیں اور 3 بہویں ہیں، لیکن دکانیں 2 ہیں اور رہنے کے مکان بھی 2 ہیں. تو آپ اللہ سے گر گرا کر یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہ پاک 1 مکان اور 1 دکان اور دے دے، تاکہ تینوں لڑکوں کو بہوؤں کو میں الگ الگ کر دوں اور میں تبلیغ کے لیے فارغ ہو جاؤں. یہ آپ نے دعا مانگی. یہ لمبی مدت سے مانگ رہے ہیں، لیکن نہ تو تیسری دکان ملتی ہے نہ تیسرا مکان ملتا ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. دعا ضرور قبول ہوئی، لیکن جو نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی بلا کو اللہ پاک نے روک دیا ہو. اب آپ کو فکر یہ ہوگا کہ مولوی صاحب سے میں کیسے گزارا کروں. گزارا کرنے کا کہ باریاں لگا دو، لڑکوں کی اور بہوؤں کی باریاں لگا دو. ایک رات میں 1 لڑکا 1 بہو کمرے میں چلے جائیں اور دوسرے کمرے میں حصے بنا دو، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں. دوسری رات دوسرے کی باری لگا دو. کچھ بھی کرو، اس سے تو اچھا ہے کہ آنے والی بلا آ کے سب کو ختم کر دیں. اس سے تکلیف اٹھانی اچھی ہے، لیکن میں ایک ترکیب اور تمہیں بتاؤں اس سے بھی بڑھیا، بہت اچھی. وہ یہ کہ ایک میاں بیوی کو تم جماعت میں بھیج دو. جب ایک میاں بیوی جماعت میں چلے گئے، لڑکا اور بہو کے جماعت میں جب چلے گئے تو 2 مکان اور 2 دکان، 2 لڑکے اور 2 بہویں. اور دکان کے اندر حصہ جو ہے وہ تینوں کا کر دو، اس کے حساب میں تینوں کا حصہ. اور مکان جو ہے ان 2 مکانوں میں تینوں کا حصہ. ایک تو اللہ کے راستے میں چلا گیا اپنی بیوی کو لے کر، اور باقی جو 2 رہے وہ 2 مکانوں کو استعمال کرے. اور جب وہ وہاں سے کام کر کے دونوں میاں بیوی آئے تو وہ دوسرے میاں بیوی جو ہے وہ تیار رہے پہلے سے، وہ اللہ کے راستے میں چلے جانا، یہ یہاں ٹھہر جاتا. یہ اس سے بھی بڑھیا چیز ہے. تو اس طرح دعوت کا کام بھی چاروں طرف چلتا رہے گا اور تمہارا گھریلو کام بھی چلتا رہے گا اور تمہارا کاروباری کام بھی چلتا رہے گا. مکانی کام بھی کر سکو گے، باہر کی نقل و حرکت کو بھی کر سکو گے. یاد رہے گا. چند باتیں نے وہ بتائی جو دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ڈالتی ہے. ایک تو حرام کا کھانا، حرام کا کپڑا، اور دوسرے جی لگا کے دعا کا نہ مانگنا.
اور تیسرے یہ کہ جب دعا مانگے، بتاؤ تیسرا کیا بتایا میں نے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ نماز کا کام بنا لو اپنا کام. جب دعا قبول ہونے لگی تو پھر 5 ترتیبیں، جو مانگا وہی جلدی ملا یا دیر سے ملا یا کچھ اور ملا یا آنے والی بلا کو روک دیا. 4 ترتیبیں. ایک 5ویں ترتیب بھی ہے، دعا میں جو کچھ دنیا کی چیز مانگی اللہ پاک نے اسے ریزرو کر دیا، دنیا میں نہیں دیا. جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ساری دعائیں یاد دلائیں گے. یہ حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو بتایا، زندگی بھر جتنی دعائیں تم نے مانگی تھی اور اس میں دنیا کی چیزیں مانگی تھی وہ دعائیں یاد دلائیں گے اللہ قیامت میں، اور یوں بتائیں گے کہ دیکھ تم نے فلاں دعا مانگی تھی تو میں نے دنیا میں دے دیا فلاں کے. اگر اتنی باتیں تو نے مانگی تھی تو میں نے تیرے کو نہیں دیا. انہوں نے کہا اللہ پاک نہیں دیا. تو اللہ پاک فرمائے کہ دیکھ اس کے بدلے میں دیکھ لیجیے نعمتیں جنت کی. اور جنت کی نعمتیں جو دیکھے گا تو اونچا ہو کے دیکھا گا بے شمار نعمتیں، تو تمنا کرے گا کہ میرے اللہ اگر ساری کی ساری دعائیں ہماری ریزرو ہو جاتی تو آج ہم کو بہت ملتا ہے. اس لیے کہ جو دعائیں قبول ہو کر دنیا میں ہم کو وہ چیزیں مل گئی تو موت پر اسے چھوڑ کر آنا پڑا، ہم ساتھ نہیں لا سکے. لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے محفوظ ہو گئی. کاش کہ ساری دعائیں آپ ریزرو کر لیتے. یہ آدمی اللہ سے کہے گا اس وقت، تو اس بنا پر اگر کوئی چیز مانگی اور اللہ نے نہ دی تو زبان پر یہ بات نہ آئے کہ صاحب میری دعا قبول نہیں ہو رہی. بلکہ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، آسمان پر فرشتوں نے سنی، فرشتوں نے دعا شروع کر دی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اب مچھلی چلی اور چل کر لبنان کا ایک شہر الجیہ وہاں پر جا کے اگل دیا اس مچھلی نے الجیہ میں. ہم لوگ لبنان سے جماعت کو لے کر الجیہ گئے تھے اور قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کے اگلنے کی جگہ پر یقین کا درخت کدو کے جیسا ہوتا ہے، یقین کا درخت. تو میں نے ان لوگوں نے کہا کہ یقین کے درخت یہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا جنگل کے جنگل بھرے ہوئے اور تمہاری جو کھانے کی دعوت ہم کریں گے تو وہ یقین سے ہی کریں گے. اللہ کی شان میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر اگلا. حضرت یونس علیہ السلام بہت دبلے پتلے، تو یقین کا درخت بھی آ گیا اور ایک جانور دودھ پلانے کے لیے بھی آتا تھا. اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک نئی زندگی مل گئی حضرت یونس علیہ السلام کو. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، معاملہ اللہ پاک کا عجیب و غریب ہے. تو جیسے فرشتوں نے یونس علیہ السلام کے لیے دعا کی، وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. اس کے لیے سلون علی معلم ناصر خیرہ، لوگوں کو بڑی بات سکھایا کرو. تو آپ سکھایا کرو اور فرشتے آپ کے لیے دعا مانگے. آپ کی اولاد، آپ کی گھر والیاں، اور اسی طرح جہاں جہاں جماعت نکالو گے تو جتنا دین پھیلتا رہے گا اور دین سیکھنا سکھانے کی فضا بنتی رہے گی، وہ سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میرے محترم دوستوں، میرا جی یوں چاہتا ہے کیا آپ سے بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ روزے دار ہوں گے. جلدی اگر میں چھوڑ دوں تو انہیں ناشتہ تو کرنا نہیں، تو ذرا ان کی نیند پوری ہو جائے. یہ میرا جی چاہتا ہے. بتاؤ ٹھیک چاہتا ہے نہیں میرا جی؟ نیند پوری ہو، لیکن کام ادھورا رکھ کر اگر نیند پوری ہوئی تو کیا فائدہ؟ کام بھی تو ہونا چاہیے. کام ہونے کی نوعیت یہ ہے کہ مجمع کے اندر 2 طرح کے بھائی ہیں ہمارے. ایک تو جماعتوں میں پھر کر آئے اور واپس جانے والے، اور ایک جماعت گھر سے آئے اور جماعتوں میں جانے کے لیے آئے. 2 طرح کے آدمی ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ مولانا
الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے تھے کہ دعوت کا کام جو ہے یہ صرف 4 مہینے یا سال بھر کے لیے نہیں، بلکہ دعوت کا کام زندگی بھر کرنے کا ہے، زندگی بھر۔ نبیوں نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا، صحابہ نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا، یہ کام تو زندگی بھر کرنا ہے، لیکن درمیان کے اندر سینکڑوں سال ایسے گزر گئے کہ اجتماعی طور پر جو دعوت کا کام ہوتا تھا وہ چھوٹ گیا، تو ذہن سے اسی بات میں نکل گئی۔ تو اس لیے مولانا یہ فرماتے تھے ایک مرتبہ 4 مہینے کے لیے آدمی نکل جائے، سنا اور کھڑے ہو کے 4 مہینہ دے دے اور نکل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی ایک دم سے 4 مہینے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے کئی کام ہوں گے، کاروباری کئی چیزیں ہوں گی، گھریلو کئی چیزیں ہوں گی، کسی کے اوپر قرضہ ہوگا، کسی کے اوپر کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آدمی ایک دم سے کیسے کھڑا ہو؟ اس کے لیے آدمی انتظام کرے، پیسے پاس اگر نہیں ہے تو گھر سے منگوائے، اور اگر گھر پر پیسے نہیں ہیں تو 1 آدھ بھینس بیچے، اور اگر گھر پر بھینس نہیں ہے تو فضول خرچی کا جو سامان ہے وہ بیچے اور اندر کے راستے میں نکل جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ملازم ہے تو چھٹی کی درخواست دے دے، چھٹی کی درخواست دے دے۔ اس طرح ظاہری اسباب کا تھوڑا سا انتظام کر کے اور پھر اللہ سے دعا میں لگ جائے۔ اللہ سے جب دعا میں لگے گا تو وہ ساری تفصیلات جو میں نے بتائی دعا کے بارے میں، نبیوں کی دعا کے بارے میں، صحابہ کی دعا کے بارے میں، اس زمانے کے لوگوں کی دعا کے بارے میں، آپ لوگ بھی دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کے بارے میں جو تفصیلات بتائیں وہ تفصیلات عمل کے اندر وجود میں آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم دعا والے بن جاؤ تو زندگی بھر تمہارے کام دین کے دنیا کے دعا سے بنتے رہیں اور کوئی مشکل نہیں۔ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ انہیں دعا کے اوپر بہت ہی یقین ہے۔ موسم گرما کی چھٹی تھی، سمر ویکیشن، ایک نوجوان طالب علم، رمضان کا مہینہ اور موسم گرما کی چھٹیاں، مغرب کی نماز کے بعد یہ جو کھمبا ہے سامنے اس کے اس طرف کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ رہا تھا، کھانا بعد میں کھا لوں گا، میں یہاں پر بیٹھا ہوا اس کی نماز کو دیکھ رہا تھا، بڑی دقت کے ساتھ اس کی نماز تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، اور کالج کا پڑھنے والا لڑکا تھا اور آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے تو بہت تعجب ہوا کہ اللہ کالج کا پڑھنے والا اور کیسے آنسو بہ رہے ہیں، اس کے مار مار کے رو رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں مسجد کے باہر کے حصے میں وہاں گیا، اس کو میں نے بلایا اور بلا کر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں پولیس کمشنر کا بیٹا ہوں۔ اب پولیس کمشنر آپ جانتے ہو کتنا اونچا مقام دنیاوی لائن کا پولیس کمشنر کو ہوتا ہے۔ اس دن پچھلے سال میں نے چلا دیا تو میری یہی کیفیت تھی جو ابھی تم نے دیکھی، لیکن 20 دن جب گھر پر گزار کے میں گیا تو وہاں پر تو سارا کھانا رشوت کا، پھر میں گیا اور ساری کیفیت ختم ہو گئی۔ اب مجھے رونا اس پر آ رہا کہ پھر میں گھر جاؤں گا 20 دن کے لیے تو وہی رشوت کا کھانا میرے پیٹ پہ جائے گا۔ تو میں نے اسے یوں کہا کہ اگر تم تیری اماں سے یوں کہہ دے کہ جب تک میں رہوں ادھار لا کے پکایا کرو، اور جب میں چلا جاؤں تو میرے باپ کی تنخواہ سے اسے ادا کر دو۔ تیری ماں کری؟ اسے کہا میرے سے بڑی محبت پورا گھر کرتا ہے، میں یہ کہوں گا تو کریں گے، کوئی مشکل بھی نہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب جب اتنی بات ہوئی تو پھر مجھے ایک بات اور پوچھی اس نے، مولوی صاحب ایک بات کا اور مشورہ تم سے لینا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا؟
انہوں نے کہا نہیں شادی ہونے والی ہے، اور شادی جون سی لڑکی میں نے کہا بھائی دیکھو شادیوں وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپس کی خاندانی اور گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ہم کوئی رائے مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ تمہارے آپس کی کرنے کی چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جائے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تبلیغ میں جاتی ہو، دین کا کام کرتی ہو، تعلیم کراتی ہو، پردے میں رہتی ہو، اور اگر عالمہ ہو تو کیا کہیں، اس سے میری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ دیندار لڑکی، وہ عالمہ تیرے گھر میں آئی اور تیرا سارا خاندان جو ہے وہ بے دین ہے، تو اس بیچاری کی ناک میں دم کر دیں گے سارے کے سارے مل کر، اور پریشان کر دیں گے اسے۔ آ گئی ملا دی نہ معلوم کیا کیا۔ تو اس لیے میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر تیرے خاندان کی لڑکی سے تیری شادی ہو گئی اور تم نے اس کو سمجھا بجھا کر دعوت کے کام میں لگا دیا، تو یہ خاندان کی لڑکی سب کے ساتھ ملی جلی دعوت کا کام کر سکے گی۔ خیر تو چلا گیا۔ اس کے بعد اعتکاف کا وقت آیا تو ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے یہاں پر اعتکاف کا پردہ تھا اس میں جا کے میں سو گیا۔ جب میں اٹھا تو ہمارے کام کرنے والے دوستوں میں سے ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہے اٹھنے کا، اور وہ خط بھی لایا ہے۔ میں اٹھ کے ملنے کے لیے گیا تو یہ وہ پولیس کمشنر، اور بغیر باڈی گارڈ کے وہ آیا، اپنا باڈی گارڈ بھی لایا، یا اگر لایا بھی ہوگا تو باہر کھڑے ہوں گے وہ۔ تو اس نے سادے لباس میں آیا، وہ خط دیا مجھے۔ خط جو تھا اس لڑکے کا تھا، اس کے بیٹے کا، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں اپنے باپ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تو میرے باپ کا ذہن بناؤ کہ وہ کسی دیندار لڑکی سے میری شادی کر دے، اور تمہارے پاس میں میرے باپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ کچھ دین کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ جائیں، ایک بہانہ ہے کہ کوئی بات کان میں دین کی آ جائے۔ یہ اس نے خط کے اندر لکھا۔ تو میں نے ان سے بھی تھوڑی بات بھی کی، یہاں ٹھہرایا، بیان وغیرہ بھی سنا انہوں نے، اور میں نے یوں کہا کہ دیکھو بیٹا تو، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم ایک خط لکھ دو کہ جہاں پر ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ شادی کر لے، وہاں پر اگر شادی نہیں کرے گا تو ہمارے لیے بڑی خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا ہے تمہارا، اور تم اور پولیس کمشنر، لوگ سارے تم سے ڈرتے ہیں، جب ایک تمہاری بات تو ماننے کو تیار نہیں، تو کیا چیز ہوئی جو تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں؟ میں نے نصیحت کی کہ میں نے کہا دیکھو یہ بیٹا بڑا قابل قدر ہے، اس سے قدر کرو، اور تمہارے پورے گھر کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور کئی باتیں یہ ایسی کرے گا جو تمہارے گلے میں نہیں اترے گی، لیکن تم، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹیاں سارے مل ملا کر اگر کوئی راستہ نکالو گے تو نکلے گا۔ اور یہ بچہ کا بڑی عمر کا تھا، داڑھی وغیرہ بھی تھی، لیکن اس کا تو بچہ ہی ہے، تمہارے پورے گھر کے اندر، تمہارے پورے خاندان کے اندر ایک نعمت بنے گی۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ مطلب انشاءاللہ میں پوری فکر اس بچے کی رکھوں گا، اور جو وہ کہے گا میں اس کی فکر کروں گا۔ تو دیکھو میرے محترم دوستو، یہ آنسو کا بہانہ کیسا کام آتا ہے۔ اب اگر آپ لوگ بھی اپنے 4 مہینہ یا 4 مہینے سے زیادہ وقت اگر لکھوا دیں، 4 مہینہ یا 4 مہینے سے زیادہ وقت ابھی لکھوا دیں، چھننے والے 4 مہینہ کر دیں، 4 مہینے والے کچھ وقت بڑھا دیں، اب ہمتیں کر کر کے بولو کون تیار ہے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ وقت کے لیے؟ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔